السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اماں کی منع کرنے کے باوجود نئے گھر میں آ کر میں نے صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ اماں مسلسل مجھے کام کرنے سے روک رہی تھی کہ بیٹا ابھی صفائی نہ کرو، تمہارے ابا دفتر سے کسی نہ کسی ملازم کو صفائی کرنے کے لیے بھیج دیں گے، وہ خود آ کر کام کرے گا، مگر مجھ پر تو جیسے صفائی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ سو میں نے بالٹی اٹھائی، جھاڑو پکڑا اور پانی گرا کر پورا گھر دھونے لگی تھی۔ دھوتے دھوتے جوں ہی میں گھر کے کوریڈور میں پہنچی تو اس کے آخری کونے پر ایک کمرہ تھا جس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کافی عرصے سے کمرے کا تالا کسی نے نہیں کھولا۔ میں نے اب تک گھر کے کسی کمرے کو تالا لگا نہیں دیکھا تھا۔ یہ واحد کمرہ تھا جو پورے گھر سے الگ تھلگ تھا اور اس پر ایک بہت بڑا تالا لگا تھا۔ دیکھنے میں تالا کافی پرانا تھا۔ میں نے تالے کی چابی تلاش کرنا شروع کر دی، مگر چابی نہ ملی تو میں پریشان ہو گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد میں نے اینٹ لے کر تالا توڑنے کا سوچا، اور پھر تالا تھا کہ ٹوٹنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ بار بار ضرب لگانے پر تالا نہ ٹوٹا تو میں تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ تب اچانک مجھے تالا کھلنے کی آواز سنائی دی اور تالا زمین پر اپنے آپ گر گیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مگر میں نے دل کو سمجھایا کہ میرے بار بار اینٹ مارنے سے ہو سکتا ہے تالا نرم پڑ گیا ہو۔ دروازہ کھولنے کی ہمت کرتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو دروازہ بہت بھاری آواز سے کھلا اور آواز اس قدر بھیانک تھی کہ میری تو روح کانپ اٹھی، اور اندر داخل ہوتے ہی عجیب و غریب سی بدبو کا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسے صدیوں سے یہ کمرہ کسی نے بند کر رکھا تھا اور یہاں بہت گندی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑا اندر جانا چاہا، چاروں طرف موٹے موٹے جالے تنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے جالوں کو ہٹانا چاہا، کمرے میں روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کھڑکی کھول دی جس سے کمرے میں روشنی آنے لگی۔ پریشان ہوتے ہوئے میں جالوں کو ہٹانے لگی۔ بہت سارے جالے میرے منہ پر آ کر گرے۔ میرا منہ اور ہاتھ جالوں کی لپیٹ میں تھے۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی اور چیختی ہوئی کمرے سے باہر آنے لگی کہ میری نظر ایک بہت خوبصورت الماری پر پڑی۔ پورا کمرہ گرد و غبار سے بھرا ہوا تھا، مگر وہ الماری ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کسی نے بالکل نئی الماری کمرے میں لا کر رکھ دی ہے۔ اس قدر خوبصورت اور بالکل الماری! میں سوچنے لگی کہ اتنی گندی کاٹ کباڑ والی جگہ پر کس نے اتنی خوبصورت الماری لا کر رکھی ہے۔ پھر میں سوچنے لگی کہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں رہنے والے لوگ کتنے گندگی پسند تھے۔ شاید وہ گھر میں بالکل صفائی ستھرائی نہ کرتے تھے۔ یہ کمرہ تو ایسے تھا جیسے گھر کا حصہ ہی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کسی نے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے اس پر دھیان نہ دیا ہو۔ میں یہ سوچتے ہوئے چاروں طرف جالے اتارنے لگی۔ پورا گھر صاف کرنے میں مجھے اتنی دیر نہ لگی جتنی صرف اس کمرے میں لگی تھی۔ کمرے میں عجیب و غریب سا احساس ہو رہا تھا، کندھے بھاری ہو رہے تھے، مگر پھر بھی ہمت نہ ہارتے ہوئے پورا کمرہ میں نے صاف کر دیا۔ میں نے سارے جالے اتارے اور کمرے میں پڑا ہر سامان مٹی اور گرد و غبار سے بھرا ہوا تھا۔ اب سارے سامان کو صاف کر کے چمکا دیا تھا، یہ کمرہ گھر کا حصہ لگنے لگا، اور جو ہی میں کمرے سے صفائی کر کے نکلی میرے کندھے بے حد وزنی ہونے لگے۔ ایسا لگا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس کی موجودگی کے احساس نے ہی مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میرا سر وزنی ہونے لگا، تبھی میں چکر کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئی، اور مجھے اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ کب میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ میرا نام بسمہ ہے، ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ بابا جان گورنمنٹ آفیسر تھے۔ چھانگا مانگا کے جنگلات کی حفاظت کا ذمہ بابا کے سر پر تھا۔ بابا کو دفتر کے قریب رہائش ملی ہوئی تھی۔ ہم لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ اماں گھریلو عورت ہیں، گھر میں نوکر چاکر ہر چیز کی سہولت ہے۔ اماں بابا کی شادی کے تقریباً 1 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا، اور میں اکلوتی ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلی تھی۔ بابا تو مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اماں بھی بہت چاہتی ہیں۔ اماں نے مجھے اسکول میں داخلہ دلوایا۔ ذہین ہونے کی وجہ سے بہت چھوٹی عمر میں اماں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میں بچپن سے ہر کلاس میں ٹاپ کرتی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ والدین میرے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ بابا کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے پر زیادہ توجہ نہ دی جاتی تھی، اور بیٹوں کو مار کٹائی کر کے پڑھائی کی طرف لایا جاتا، اسکول بھیجا جاتا۔ میٹرک تک تو پڑھائی میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا، کیونکہ میرے اور چچا اور تایا کی بیٹیاں بھی میٹرک تک آسانی سے پڑھ لکھ گئی تھیں، مگر میٹرک کے آگے نہ جانے کیوں ان کی پڑھائی پر پابندی لگا دی جاتی۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ جب میں نے بابا سے اس خواہش کا اظہار کیا
پہلے تو انہوں نے مجھے منع کر دیا، مگر پھر میری ضد کے آگے بابا کو ہار ماننی پڑی۔ میری کوئی بھی بات ایسی نہ تھی جو بابا نہ مانتے تھے، اور انہوں نے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا۔ جس دن بابا اور میں یونیورسٹی گئے تو بابا کے بھائی بہنوں نے اس بات پر بہت باتیں کی کہ ہم بیٹیوں کو کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، تم بھی بسمہ کو داخلہ نہ لے کر دو۔ مگر بابا کو میری خوشی کے آگے کچھ دکھائی نہ دیا، سو انہوں نے سب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مجھے داخلہ دلوا دیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے آگے پڑھنا تھا۔ میرے تایا جو کہ میرے رشتے کے خواہش مند تھے، ایک دن اچانک گھر آئے اور بابا سے کہنے لگے، ہمیں تمہاری بسمہ کو آگے پڑھانے کی اجازت دینے والی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ تم اچھے سے جانتے ہو ہمارے خاندان میں لڑکوں کو پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو گھر کے کام کاج سکھائے جاتے ہیں۔ جن ہاتھوں میں جھاڑو پوچھا بیلن ہونا چاہیے تم نے ان ہاتھوں میں قلم پکڑا دیا ہے، یہ آگے جا کر تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ میں تایا ابا کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرے والدین نے تو کبھی ایسی باتیں نہ کی تھی کہ میں کسی بڑے کے سامنے جا کر اپنے حق کے لیے بول سکوں۔ تایا ابو کی عزت کرنا بابا سے کہیں زیادہ تھا، مگر مجھے اس وقت ان کی باتیں بالکل اچھی نہ لگیں۔ اماں سے جا کر میں نے صرف اتنا کہا کہ آخر تایا کو میری پڑھائی سے کیا مسئلہ ہے؟ میرا جی چاہتا ہے پڑھنے کا، اور پڑھائی کرنا کوئی جرم نہیں جس پر اتنی پابندیاں لگائی جائیں۔ نکمے اور آوارہ لڑکوں کو مار مار کر پڑھایا جاتا ہے، اور جو بیٹیاں پڑھنا چاہتی ہیں انہیں دبا کر گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اماں مسکرا کر بولی، جب تمہارے بابا نے فیصلہ کر لیا ہے تو پریشانی کس بات کی ہے؟ جو کام تم نے اور تمہارے بابا نے کیا ہے نا، اس کے لیے ابھی تو تم لوگوں کو بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ تم تو ابھی سے ہمت ہار گئی ہو بسمہ۔ مجھے اماں کی بات کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ارے بیٹا، سب لوگ ناراض ہوں گے، باتیں بنائیں گے، مگر عقل مندی اسی میں ہے، سنو سب کی مگر مرضی ہمیشہ اپنی کرو۔ تمہارے بابا نے بھی یہی کیا، آخر کار سب کو ان کی مرضی کو قبول کرنا ہی پڑے گا، اسی لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور رہی تمہارے تایا کی بات، تو وہ تمہارے ہونے والے سسر ہیں، سو ہو سکتا ہے یہ سب انہیں کیسر نے سکھا کر بھیجا ہو، کیونکہ جیسے گھر کے بڑے بزرگ لڑکیوں کو پڑھانا اچھا نہیں سمجھتے، ایسے ہی اس خاندان کے لڑکے بھی لڑکیوں کی پڑھائی کو اچھا نہیں جانتے۔ تو ہو سکتا ہے یہ سب کچھ تمہارے تایا ابا کیسر کی طرف سے بول رہے ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اماں کو واضح طور پر کہہ دیا، اگر کیسر کو میری خواہشات یا میری پڑھائی سے کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ رشتے سے انکار کر دیں۔ مجھے ایسے دقیانوسی رشتے میں نہیں بندھنا جس میں آزادی نہ ہو۔ غصے میں کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری بات سن کر اماں پریشان ہو گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے احساس ہوا میں نے غصے سے اماں سے بہت کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ میں پچھتاوے کے ساتھ اماں کے کمرے میں آئی۔ اماں کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کے پیر دباتے ہوئے اماں سے معافی مانگ لی اور کہا، دوبارہ میں ایسے الفاظ بولنے سے گریز کروں گی۔ انہوں نے اٹھ کر میرے سر پر پیار کیا اور کہا، آج تک تم نے مجھے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا بیٹا۔ آج مجھے یہ تمہاری بات بہت ناگوار گزری۔ اب تم اتنی بڑی بات کتنی آسانی سے کہہ کر چلی گئی تھی، مگر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہارا رشتہ کیسر کے ساتھ بچپن میں طے کر دیا گیا تھا، اور تم اس کی منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی ہو۔ اسی لیے ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، کوئی بھی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جس کا نقصان تمہارے بابا یا مجھے اپنی عزت سے چکانا پڑے۔ میں ان کی بات اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ اماں کا اشارہ کس طرف تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ آپ کو میری کبھی کسی حرکت سے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ آپ کی عزت میری عزت ہے اور اس کی حفاظت کرنا میں خوب اچھے سے جانتی ہوں۔ آج میرا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ میں بہت خوش تھی، پرجوش تھی۔ بابا سے کہا دفتر جاتے ہوئے مجھے یونیورسٹی چھوڑتے جائیے گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں تیار ہونے چلی گئی اور جا کر تیار ہوئی۔ تازہ دم ہو کر تیار ہو کر جب نیچے آئی تو بابا جا چکے تھے۔ کھانے کی میز پر اماں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ بابا کہاں گئے؟ اماں نے بتایا انہیں دیر ہو رہی تھی، اسی لیے وہ تو چلے گئے ہیں، تھوڑی دیر میں کیسر آئے گا، وہ تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دے گا۔ میں منہ بنا کر بولی، کیسر کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا بھلا جاتے جاتے مجھے یونیورسٹی چھوڑ جاتے، راستے میں ہی تو میری یونیورسٹی آتی ہے۔ خاموش ہو جاؤ، آہستہ بولو، وہ آتا ہی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بات سن لے۔ اس سے پہلے میں کوئی اور حرف منہ سے نکالتی، دروازے پر دستک ہوئی، اور جوں ہی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا، سامنے کیسر کھڑا تھا۔ کیسر کو دیکھ کر ہمیشہ میں شرما سی جاتی تھی،
نہ جانے کیسر کی ایک نظر مجھ پر پڑی تو میرے پورے جسم میں ٹھنڈی لہر دوڑنے لگتی، میری حالت غیر ہو جاتی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، اندر آتے ہوئے اماں سے سلام دعا کی۔ اماں نے اسے ناشتے کی میز پر بٹھاتے ہوئے کہا، کچھ کھا لو، مگر اس نے کہا میں ناشتہ کر کے نکلا تھا۔ کیسر نے کہا جلدی سے آ جاؤ ورنہ مجھے بھی دفتر کے لیے دیر ہو جائے گی۔ میں نے دیر نہ کرتے ہوئے فوراً اپنی ضرورت کی کچھ کتابیں اٹھائیں اور بیگ اٹھا کر اماں کو خدا حافظ کہا۔ کیسر کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ راستے میں نے اور کیسر نے کوئی بات نہ کی۔ کچھ دیر کے بعد آخر کار اس خاموشی کو کیسر نے توڑا، مجھ سے پڑھائی کے بارے میں سوال کرنے لگا اور میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا کہ ابھی کل جو تایا ابا اتنا کچھ کہہ کر گئے ہیں یہ دوبارہ کرے گا۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ کسی قسم کا کوئی سوال نہ کرے، مگر سارا خوف دھرے کا دھرا رہ گیا۔ جب اس نے مجھ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو میں حیران رہ گئی کہ کیسر کیا اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تمہارے فیصلے سے بے حد خوشی ہوئی کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو۔ بھلا یہ کون سا دور ہے بیٹیوں کو گھر میں باندھ کر ڈانٹ ڈپٹ کر قید کر کے رکھا جائے۔ ایک بیٹی کے لیے اگلا گھر سنبھالنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے، اور اگر بیوی پڑھی لکھی نہ ہو تو نسلوں کی نسلیں تباہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ میں تو ابا سے یہی ذکر کر رہا تھا کہ مجھے بسمہ کے آگے پڑھنے کا فیصلہ اچھا لگا۔ مجھے اس کے آگے پڑھنے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی یہ بات سنی کہ میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں تو گھبرائی ہوئی تھی کہ شاید آپ کو میری پڑھائی سے کوئی مسئلہ ہوگا، کیونکہ کل تایا ابا بابا کو بہت ڈانٹ کر گئے ہیں، تو میرے ذہن میں یہی تھا یہ سب کچھ آپ نے کہہ کر بھیجا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے بارے میں ایسی بات کروں گا؟ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بسمہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کسی حالت میں نہیں کھونا چاہتا۔ رہی پڑھائی کی بات تو وہ اگر تم نہ بھی ضد کرتی تو میں تمہیں لازمی کہتا کہ پڑھائی جاری رکھو، اس کے لیے چاہے مجھے باپ کی ناراضگی ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑتی، مگر یہ تو اچھا ہوا تم نے اپنے آپ آگے داخلہ لے لیا اور یہ بات کہیں میرے نازک کندھوں پر نہیں آئی، نہیں تو یہ الزام مجھے جھیلنا پڑتا کہ تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو شے دے رکھی ہے۔ کیسر کی بات سن کر بے ساختہ میرے منہ سے کہا نکلا تو وہ بھی ہنسنے لگے۔ یوں ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو، تمہارے چہرے پر پریشانی یا خوف کے تاثرات اچھے نہیں لگتے۔ ہم دونوں یوں ہی محبت بھری باتیں کرتے ہوئے یونیورسٹی پہنچ گئے۔ کیسر نے مجھے یونیورسٹی اتارتے ہوئے کہا، واپسی پر تمہیں پک کر لوں گا، پریشان نہ ہونا۔ میں یوں ہی اندر جانے لگی۔ یونیورسٹی بہت بڑی تھی، آج سے پہلے ایسا ماحول میں نے نہیں دیکھا تھا۔ لڑکے لڑکیاں ساتھ میں اکٹھے جا رہے تھے، سب لوگ آپسی پیار و محبت سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا یہ سب دیکھ کر، میرے لیے سب کچھ نیا تھا۔ میں دبے قدموں آگے چلتی جا رہی تھی، تب مجھے ایک لڑکی آ کر ملی جس سے میں اپنی کلاس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے بتایا، میں خود یہاں نئی ہوں، ابھی تو مجھے خود نہیں پتہ کہ کلاس رومز کس طرف ہیں۔ اسی اثنا میں میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ہم نے مل کر کلاس روم تلاش کیا اور معلوم ہوا کہ ہم دونوں ایک ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ پہلے دن مجھے ایک اچھی سہیلی مل گئی تھی جس کا ساتھ میسر تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ اس کا نام کرن تھا۔ میں اور کرن ایک ساتھ رہتے، پڑھائی کرتے، کھانے پینے میں ہم میں کوئی اونچ نیچ کا فرق نہ ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے، وقت گزارتے۔ ہم دونوں یونیورسٹی کی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے۔ میں ذرا اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ کرن متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اسی وجہ سے کرن ہمیشہ ہی میرے ساتھ بات کرتے اور کھانے پینے میں جھجک محسوس کرتی۔ میں اس طرح کرن کے ساتھ گھل مل گئی تھی کہ اس کے اور میرے درمیان جو تھوڑا بہت فرق تھا، میں نے اس فرق کو مٹا دیا تھا۔ اب کرن کو مجھ سے بات کرنے میں یا کھانے پینے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہ ہوتی۔ یونیورسٹی میں بھی میں دل لگا کر محنت کر رہی تھی، میرے بہت اچھے نمبر آتے، سب لوگ میرے نوٹس کا استعمال کرتے، میرے بنائے گئے نوٹس باقی لوگوں کو پڑھائی کرنے میں آسانی پیدا کرتے تھے۔ میرے رشتہ دار میری یونیورسٹی کی زندگی کو دیکھ کر کچھ زیادہ خوش نظر نہ آتے تھے۔ تایا تو اب تک بابا جان سے ناراض تھے، میں بابا کے ساتھ یونیورسٹی آیا جایا کرتی، اور جب کبھی بابا شہر میں موجود نہ ہوتے یا مصروف ہوتے تو کیسے مجھے چھوڑ کر جاتا اور واپس بھی لے آتا۔ اس بات کا علم تایا یا ان کے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں تھا۔ ایک دن جب مجھے کیسر یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا تھا، نہ جانے یہ بات تایا کے گھر والوں کو کیسے پتہ چل گئی، اور یہ بات سن کر کیسر کے گھر میں تو جیسے طوفان برپا ہو گیا۔
یونیورسٹی سے واپسی پر کیسر مجھے گھر چھوڑنے جا رہا تھا تو اس کے فون پر بار بار تایا کی کال آنے لگی۔ کیسر نے جو ہی کال اٹھائی تو انہوں نے بے انتہا غصے میں بیٹے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کیسر خاموشی سے سنتا رہا۔ تب کیسر نے غصے میں فون کاٹتے ہوئے کہا، زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے مجھے نہ بتایا۔ میں پریشان ہو گئی۔ اتنا تو پتا تھا کہ فون تایا ابا کا ہی تھا، مگر بات کیا ہوئی چاہ کر بھی نہ جان پائی۔ کیسر کا موڈ سخت خراب تھا۔ اس نے مجھے گھر کے باہر اتارتے ہوئے کہا، صبح شاید میں تمہیں پک کرنے نہ آ سکوں۔ اگر میں نہ آیا تو پھر تم یونیورسٹی سے چھٹی کر لینا، باقی کی بات فون پر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گیٹ پر اتار کر چلے گئے۔ میں منہ لٹکائے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اماں نے کہا، خیر تو ہے بیٹا، تم تو کیسر کے ساتھ آنے والی تھی، وہ کہاں ہے؟ کیا تم دونوں کے بیچ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے اماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، مجھے خود نہیں معلوم کہ کیسر کو کیا ہوا تھا، بس اتنا پتہ ہے کہ جب یونیورسٹی سے لینے آئے تھے تو تب ان کے موبائل پر تایا کا فون آیا۔ اس کے بعد ان کے درمیان کیا بات ہوئی مجھے کچھ علم نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ فون سننے کے بعد کیسر کا موڈ سخت خراب تھا اور وہ منہ میں کچھ بڑبڑا بھی رہے تھے۔ اماں پریشانی سے بولی، اللہ خیر کرے، اب بھائی صاحب نے نہ جانے کون سی بات پکڑ لی ہوگی۔ اماں بھی اس چیز سے خوب واقف تھیں کہ تایا ابا کوئی بھی چھوٹی بات پکڑ کر اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو اماں کے فون پر تائی امی کے فون آنے لگے۔ جب اماں نے فون اٹھایا تو تائی روتے ہوئے بولی، آپ لوگوں کی وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تائی کا اتنا کہنا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر وہاں ہوا کیا ہے۔ میں کیسر کو مسلسل فون کر رہی تھی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں سر پکڑ کر بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو کیسر سامنے کھڑا تھا۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تائی بہت پریشان ہو رہی ہیں، اس نے مجھے خاموش کرواتے ہوئے کہا، نہ جانے کس نے ابا تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ میں تمہیں یونیورسٹی سے لے کر آتا ہوں اور چھوڑنے جاتا ہوں۔ بس اسی بات کو لے کر ابا مجھ سے جھگڑا کر رہے تھے اور میں ناراض ہو کر گھر سے نکل آیا۔ میں نے کہا، یہ کون سی چھپی رہنے والی بات تھی؟ سب کو پتا ہے میں یونیورسٹی جاتی ہوں۔ کوئی بھی دیکھ کر تایا ابا کو یہ معلومات دے سکتا ہے، مگر انہیں آخر اعتراض کیا ہے؟ کیا میں اب آپ کی منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی کزن بھی ہوں؟ کیا میرا آپ پر کوئی حق نہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیسر نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، سارے حق تمہارے ہیں مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اماں ابا ذرا پرانی سوچ کے مالک ہیں، ان کے اندر جتنا بھی پڑھ لکھ جاؤ بالکل آگاہی نہیں آئے گی۔ اماں نے کیسر کو گھر دیکھا۔ یہ بہت بری بات ہے بیٹا، تم ماں کو بتائے بغیر گھر سے نکل آئے ہو۔ تمہاری ماں بات بات پر مجھے گنہگار ٹھہرا رہی ہیں۔ کیسر نے اپنی اماں کو فون ملایا اور بتایا، میں ابھی چاچی کے گھر آیا ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں جلدی گھر آ جاؤں گا۔ کچھ دیر کیسر ہمارے گھر رہے۔ ابھی وہ یہیں پر تھے جب بابا جان بھی گھر آ گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور بابا میری آنکھوں کی زبان بہت اچھی طرح سے پڑھ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، میری شہزادی بیٹی پریشان لگ رہی ہے۔ میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ پھر بابا نے اماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک پریشانی کی خبر میرے پاس بھی ہے، اللہ خیر کرے، اب آپ کو کیا خبر سنانی باقی ہے؟ کیسر اور میں بھی بابا کو غور سے دیکھنے لگے۔ تب بابا نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے لفافہ نکالتے ہوئے اماں کو تھما دیا۔ اماں نے یہ لفافہ دیکھا تو اماں حیران رہ گئی، یہ کیسا لفافہ ہے؟ پھر بابا نے اماں سے کہا، میری پروموشن ہو گئی ہے۔ بابا کے منہ سے یہ بات سن کر میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خوشی سے جھومتے ہوئے میں ان کے گلے لگ گئی اور انہیں مبارکباد دینے لگی۔ اماں ابھی بھی معصومیت سے بابا کا منہ دیکھ رہی تھی۔ تب بابا نے اماں کو بتایا، ارے پگلی، میری ترقی ہو گئی، ترقی کے ساتھ ساتھ تبادلہ بھی ہو گیا ہے۔ ترقی کا سن کر اماں خوش ہوئیں مگر تبادلے کا سن کر اداس ہو گئیں۔ تب بابا نے اماں سے کہا، یہ کون سا ہمارا اپنا گھر تھا، کرائے کا ہی ہے نا، وہاں بھی ہمارے لیے کرائے کا ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ کمپنی کرے گی۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، سب کمپنی ہی کرے گی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کی نوکری گورنمنٹ کی ہے۔ مگر اب مجھے یہ بتائیے، اتنا سارا سامان اٹھانا، دوسری جگہ شفٹ کرنا، یہ کون سا آسان کام ہے؟ تبھی بابا جان نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر میں جانے کے لیے ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
یہ والا سامان اٹھا کر اپنے آبائی گھر میں رکھوا دیں گے، وہاں سارا سامان موجود ہے، سامان کے ساتھ ہمیں وہ گھر رہنے کو ملے گا۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں بابا کا ماتھا مسلسل چوم رہی تھی کیونکہ انہوں نے آج خبر ہی اتنی اچھی سنائی تھی۔ کیسر بھی سارے باتیں سننے کے بعد بابا کو مبارکباد دیتے ہوئے بولا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، مگر بسمہ کی یونیورسٹی کا کیا ہوگا؟ بابا نے کہا وہاں بھی یونیورسٹی ہے، میں یہاں سے اس کا ٹرانسفر وہاں کروا لوں گا۔ بابا گویا سارے کام تمام کر کے ہی آج گھر لوٹے تھے۔ رشتہ دار، عزیز و اقارب سب سے ملتے ہوئے بابا نے نئے گھر شفٹ ہونے کی تیاری کر لی۔ ان کا تبادلہ اسلام آباد ہوا تھا۔ ہم اپنے اس گھر کا سامان آبائی مکان میں شفٹ کرنے کے بعد اپنے کپڑے جوتے لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد بے شک بہت خوبصورت شہر ہے۔ پڑھائی کے لحاظ سے یہاں ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ جو ہی ہم لوگ نئے گھر میں گئے، دیکھا تو گھر بڑا خوبصورت تھا، اچھا خاصا بڑا بھی تھا، مگر گھر کا مالک غصے والا لگ رہا تھا۔ گھر کی چابی دیتے ہوئے اس نے اماں سے کہا، آپ کی بیٹی مجھے شرارتی لگتی ہے اور مجھے شرارتی بچے بالکل پسند نہیں، اسی لیے اسے میرے کمرے سے دور رکھیے گا۔ اماں مالک مکان کی بات سن کر تھوڑی پریشان ہو گئی۔ بابا گاڑی سے سامان نکلوانے میں مصروف تھے۔ اماں بابا کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی، کیا یہ مکان مالک ہمارے ساتھ رہے گا؟ بابا لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، مجھے نہیں پتا، گھر میں جاتے ہی جب میں نے گھر کی حالت دیکھی تو مجھ سے صفائی ستھرائی کیے بغیر نہ رہا گیا۔ اماں نے مجھے کئی بار روکا کہ ابھی صفائی کا کام نہ کرو، تمہارے بابا دفتر سے کسی ملازم کو بھیج دیں گے تو وہ سارا کام کر دے گا۔ مگر گھر میں اس قدر گندگی پھیلی ہوئی تھی کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے جلدی سے پانی کی بالٹی بھرتے ہوئے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا اور گھر کو دھونے لگی۔ اماں بہت روک رہی تھیں کہ مکان مالک کہیں غصہ نہ کر جائے بیٹا۔ میں نے کہا اس میں غصے والی کیا بات ہے، اس بڈھے کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے گھر صاف کرنے سے؟ میں نے اماں سے کہا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، شاید میں دل بہلانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، کیونکہ جہاں مجھے نئے گھر میں آنے کی خوشی تھی وہاں مجھے دوسری طرف کیسر سے دور ہونے کا دکھ بھی تھا۔ میں اسے بہت یاد کر رہی تھی، جی چاہا کہ کاش وہ بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو جاتے تو کتنا ہی مزہ آتا۔ آنکھوں کے سامنے سے کیسر کا چہرہ نہیں جا رہا تھا، مجھے الوداع کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیسر جتنی محبت مجھ سے کرتے تھے میں بھی کرتی تھی، وہ عادت کے بہت اچھے ہونے کے ساتھ مخلص بھی تھے، اسی لیے میں خود کو صفائی کے بہانے کام میں مصروف کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر فارغ رہی تو دماغ سوچیں بنتا رہے گا اور میں کیسر کو یاد کر کے رو پڑوں گی۔ اسی لیے میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ میں جلدی سے گھر کی جھاڑ پونچھ کرنے لگی۔ گھر میں بہت مٹی اور گرد و غبار ہر طرف پھیلا ہوا تھا، بالکل ایسا لگتا تھا کہ کئی سالوں سے گھر بند پڑا ہے۔ پھر کوریڈور کے قریب ایک کمرہ تھا جو کہ بند تھا۔ میں تالا دیکھ کر حیران ہوئی جو کہ اچھا خاصا زنگ آلود تھا۔ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ یہ کمرہ پورے گھر سے الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ پہلے جو لوگ یہاں رہتے تھے ان کا تو اس کمرے سے دور دور تک لگتا تھا کوئی تعلق نہیں رہا تھا، کیونکہ جس قدر کمرے کے باہر تک مٹی اور گرد و غبار تھا معلوم ہوتا تھا کبھی کسی نے اس کی صفائی نہ کی ہوگی۔ گندگی سے بے چینی ہونے لگی، طبیعت گھبرانے لگی۔ میں نے پورے گھر میں چابی تلاش کی، چابی نہ ملی۔ اماں مسلسل بول رہی تھی کہ گھر کے پچھلے حصے میں مالک مکان رہتا ہے، وہ سختی سے منع کر کے گیا تھا کہ تم کوریڈور کی طرف نہیں جاؤ گی صفائی کرتے ہوئے، مگر میں اماں کی یہ بات تو بھول گئی تھی۔ بے دھیانی میں جب یہاں تک پہنچ ہی گئی تھی اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی جی چاہا کہ کمرے کو کھول دوں، جی مچل رہا تھا، اماں کو بتائے بغیر چابی تلاش کر رہی تھی۔ جب چابی ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تو گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی، مالک مکان کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ تب میں وہاں سے ایک اینٹ لا کر تالے پر مارنے لگی۔ تالا جس قدر زنگ سے اٹا ہوا تھا میری ایک ضرب کی مار تھا، مگر مسلسل اینٹیں مارنے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تھک ہار کر دروازے کے قریب بیٹھ گئی اور ترکیب لڑانے لگی کہ اسے کیسے کھولا جائے۔ تبھی تالا دروازے سے نکل کر زمین پر گرا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، خوف کے مارے میری جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ پھر میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا کہ میں کافی دیر سے اس پر اینٹ سے ضرب لگا رہی تھی، ہو سکتا ہے اسی وقت تالا کھل گیا ہو اور کہیں اٹکا ہو، اور جو ہی دروازہ کھول کر کمرے میں گئی تو موٹے موٹے جالوں نے میرا استقبال کیا۔
یوں لگا یہ کمرہ کئی سالوں سے بند ہے۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کرنی چاہی مگر کمرے میں لائٹ تھی نہیں۔ پھر ڈرتے ڈرتے کھڑکی کھولی تو کمرے میں روشنی آ گئی۔ جو ہی کھڑکی کھولی تو کمرے میں بے شمار سامان پڑا تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی وہاں تک سوائے جالوں اور دھول مٹی کے کچھ نہ تھا۔ اتنے سامان میں میری نظر الماری پر پڑی جو اس قدر گندگی میں بھی واضح نظر آ رہی تھی جیسے ابھی کسی نے پینٹ کروا کر کمرے میں لا رکھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہونے لگی کیونکہ اس کمرے میں پڑی ہوئی ہر چیز پر دھول مٹی پڑی ہوئی تھی سوائے اس الماری کے۔ میں حیران ہونے لگی کہ تالا بھی کافی عرصے سے بند لگتا ہے اور جو یہاں حساب کتاب ہے لگتا ہے سالوں سے کسی نے نہیں کھولا، تو پھر یہ الماری اتنی صاف ستھری کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی میں انہی سوچوں میں تھی کہ میرا سر بھاری ہونے لگا۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کیونکہ اب میں نے کمرہ کھول دیا تھا، جھاڑ پونچھ شروع کی اور کمرے کی صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا۔ کندھوں پر وزن محسوس ہونے لگا، ڈر کے مارے مجھ سے ایک قدم آگے نہ بڑھایا جا رہا تھا۔ تبھی میں چکر کھا کر گری اور بے ہوش ہو گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اماں کے کمرے میں پایا۔ ارد گرد بابا جان اور ان کے ملازم کو دیکھا۔ بابا مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر خوش ہو گئے اور بولے، تمہیں تمہاری ماں نے منع کیا تھا نا، صفائی مت کرو بیٹا، تھک جاؤ گی، دیکھا نتیجہ، سارے گھر کی صفائی کرنے کے بعد تم بے ہوشی کی حالت میں ہمیں کوریڈور میں پڑی ملی تھی۔ بابا ڈانٹ رہے تھے اور میں یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر کار میرے ساتھ ہوا کیا تھا، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب میرے ساتھ روز یہی معاملہ ہوتا، میں کوریڈور میں جاتی اور اس کمرے میں کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر گزار دیتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے وہاں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، بس اتنا جانتی تھی کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے کھینچ کر کمرے میں لے جاتی ہے۔ اماں میری حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ حالت دن بدن بگڑنے لگی، ایسا لگتا جیسے مجھ پر کسی کا بہت دباؤ ہے۔ کندھے اور سر ہر وقت بوجھ کا شکار رہتے۔ اماں بابا دونوں ہی میری حالت سے پریشان تھے۔ جب سے ہم نئے گھر میں آئے تھے حالت سدھرنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اب تک یونیورسٹی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر تایا تائی تک پہنچی۔ سب لوگ مجھے ملنے اسلام آباد آئے، کیسر بھی آئے، مگر میں کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیتی تھی، کسی سے بات نہ کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا اپنے آپ پر کوئی قابو نہیں، کوئی انجانی سی طاقت مجھے کنٹرول کر رہی ہے۔ میری حالت دیکھتے ہوئے کیسر نے مجھے آواز دی، بسمہ، مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ میں حیران ہو کر گہری سوچ میں ڈوبی کیسر کو دیکھ رہی تھی۔ میں ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ میں خود پر کسی طاقت کا بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ بابا میری حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ تب بابا سے کسی نے کہا، آپ ایک دفعہ گھر میں تلاوت قرآن کروا لیں کیونکہ جب سے آپ اس گھر میں آئے ہیں پہلے دن سے آپ کی بیٹی کے ساتھ طرح طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ بابا جان نے مزید دیر نہ کرتے ہوئے گھر میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا اور اس کے بعد میری طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی مگر میں مکمل طور پر ٹھیک نہ ہوئی تھی۔ اب یہ بات تو سب کو معلوم ہو چکی تھی کہ میرے ساتھ کسی اور مخلوق کا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے تایا تائی نے کیسر سے کہا کہ ہمیں اس کا رشتہ نہیں لینا، ہم رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ اماں انکار سن کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے تایا ابا سے کہا کہ اس میں بھلا میری بچی کا کیا قصور ہے؟ ہر بیماری کا علاج ہے، اس بیماری کا بھی کوئی نہ کوئی علاج ہوگا، آپ جلد بازی سے فیصلہ نہ کریں۔ مگر تایا ابا ایک نہ سنتے ہوئے کیسر کے ساتھ زبردستی کرنے لگے کہ ابھی میرے ساتھ واپس چلو، ہمیں یہاں ایک منٹ نہیں رکنا۔ کیسر کی محبت سچی تھی۔ کیسر نے اپنے ابا کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں بسمہ سے محبت کرتا ہوں، میں اس مصیبت کے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ بات تایا ابا سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے ضد کرتے ہوئے کیسر کو اپنے ہمراہ لیا اور لاہور کو روانہ ہو گئے۔ مجھے کیسر کا جانے کا دکھ تھا۔ دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ کیسر کو مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا مگر وہ جا چکے تھے۔ شام ہوئی، میرے ساتھ پھر سے وہی معاملہ پیش آنے لگا۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ جو ہی اماں نے جا کر دروازہ کھولا، کیسر والدین سے لڑ جھگڑ کر واپس آ گئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہوئی مگر اس سے پہلے میں ان سے کچھ بات کر سکتی مجھ پر عجیب و غریب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اماں بابا مجھے لے کر بے حد پریشان تھے۔ تب کیسر نے بابا جان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہمیں اس گھر کے مالک سے ملنا چاہیے۔ بابا نے کیسر کو بتایا کہ گھر کا مالک تو گھر کے پچھلے حصے میں رہتا ہے، اور جو ہی ہم پچھلے حصے کی طرف جانے لگے کیسر کوریڈور میں پہنچا، اس کا سر بھاری ہونے لگا۔
کیسر اس کمرے کے باہر جا کر رک گئے جس کمرے کے باہر مجھے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا۔ کیسر نے وہاں عجیب و غریب حرکات کو محسوس کیا۔ تب کیسر نے دیکھا کہ مالک مکان اس کمرے سے نکل کر گھر کے پچھلے حصے میں جا رہا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ کیسر نے اس کا پیچھا کیا۔ جو ہی مالک مکان کی نظر کیسر پر پڑی تب کیسر نے التجائیہ انداز میں عرض کی، آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ خدارا میری بسمہ کو بچا لیں، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ بسمہ کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ کیسر مالک مکان کے کچھ حرکات کو دیکھ چکا تھا جس سے اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص کوئی عام ہرگز نہیں ہے۔ کیسر اس سے پوچھنے لگا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیسر کی نظروں کے سامنے مالک مکان غائب ہو گیا۔ اب کیسر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہاں ہو نہ ہو ہوائی مخلوقات کا بسیرا ہے۔ اماں بابا کو بتائے بغیر کیسر نے حقیقت جاننے کی کوشش کی، جس سے کیسر کو ساری حقیقت معلوم ہوئی جو سب کی نظروں سے اوجھل تھی۔ کیسر کو کسی نے امام مسجد کے بارے میں بتایا تھا۔ کیسر نے سارا معاملہ امام مسجد کے سامنے پیش کیا تو وہ اس معاملے پر غور و فکر کرنے ہمارے گھر چلے آئے۔ جو ہی کوریڈور میں جا کر انہوں نے تلاوت قرآن شروع کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مالک مکان کو اپنی اصلی حالت میں آنا پڑا۔ بابا جان اور اماں اسے اس کی اصلی حالت میں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ تب امام مسجد نے مجھے اس سے تنگ کرنے کی وجہ جاننی چاہی تو مالک مکان نے بتایا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں اس کمرے میں عبادت کر رہا تھا جب ان کی شرارتی بیٹی بسمہ نے صفائی کرتے ہوئے مجھ پر بالٹی کا پانی گرا دیا۔ دھول مٹی مجھ پر صفائی کے دوران گر گئی۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے سزا کے طور پر اسے بیمار کر دیا۔ میں نے کئی بار اس لڑکی کو روکنے کی کوشش بھی کی مگر اس نے اپنی منمانی کرتے ہوئے میری کسی اشارے کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ہمیشہ اپنی منمانی کرتے میری عبادت میں خلل پیدا کیا اور اسے وہی سزا مل رہی ہے۔ اماں بابا یہ جان کر خوف زدہ ہو گئے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ ایک جنزادے کا ہے، اور اوپر سے جنزادے کا بدلہ۔ اماں کی تو جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ زارہ قطار روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدارا میری بیٹی کو معاف کر دو، وہ نادان ہے، نہیں جانتی تھی کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں، اگر اسے علم ہوتا تو قطعاً ایسی حرکت نہ کرتی۔ اماں اس سے التجا کر رہی تھی مگر وہ مسلسل غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ تب آنکھوں میں آنسو لیے کیسر نے امام مسجد سے کہا کہ اس جنزاد سے کہے جو سزا دینی ہے مجھے دے دے مگر بسمہ کو معاف کر دے، کیونکہ بسمہ کو میں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو ختم کر دوں گا۔ میرے لیے کیسر کی محبت دیکھتے ہوئے جنزادے کا دل پگھل گیا۔ اس نے کیسر سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، معاف کر دے گا، مگر میری ایک شرط ہے، تم ابھی اور اسی وقت بسمہ سے نکاح کرو گے اور رات میرے کمرے میں گزارو گے۔ یہ بات سن کر اماں بابا بہت ڈر گئے تھے۔ کیسر نے یقین دلایا کہ میں بسمہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وقت ضائع کیے بغیر امام مسجد کے ذریعے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اسی وقت اماں اور بابا کی موجودگی میں کیسر سے نکاح ہو گیا اور میں ان کی شریک حیات بن گئی۔ جنزادے نے کیسر کے لیے اس کمرے کو سجایا جس کمرے میں اس کا بسیرا تھا۔ میں اس بات سے انجان تھی۔ صبح ہوئی، میری حالت بالکل ٹھیک تھی، مجھے کسی قسم کی کوئی بیماری، نہ کندھوں پر بوجھ نہ سر پر بوجھ۔ میں خوش تھی کیونکہ کیسر میری زندگی کا ساتھی بن چکے تھے۔ اب ہمیں کوئی ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی جنزادہ میرے سامنے حاضر ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے پیار دیا اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے کمرے سے رخصت کر دیا۔ اب مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا کیونکہ کیسر نے مجھ سے قصہ بیان کر دیا تھا۔ اس کے بعد جنزادے نے کبھی ہمیں تنگ نہیں کیا، بلکہ جب بھی مشکل کا سامنا ہوتا تو وہ ہماری مدد کرنے کو حاضر ہوتا۔ میں رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے کیسر جیسے بہترین محبت کرنے والے شوہر سے نوازا۔ اگر آج میں زندہ ہوں، صحیح سلامت ہوں، خوشگوار صحت کی مالک ہوں تو یہ صرف اور صرف سب کچھ کیسر کی محبت اور چاہت کی بدولت ہی ممکن ہے۔